تو کہتے ہیں کہ تعبد کے لیے، شرعی عبادت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: کم، کیف اور عین۔ کم کتنی ہونا تاکہ پتہ ہونا چاہیے، کیفیت کیا ہوگی اور اس کا موقع محل کیا ہوگا۔ کم، کیف اور عین۔ نبی کی دعاؤں میں درود شریف ہے، ان اللہ و ملائکتہ کی آیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ثواب بخشنے کے طریقے ہیں، مگر اس میں پہلی رات اور 10ویں، تیجا اور چیلم، برسی اور عرس، اس جیسی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ کم، کیف، عین سے خارج چیز ہے، قطعاً عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے السنی اور المبتدع۔ کسی زمانے میں یہ چیزیں ایجادی نہیں ہوئی تھی، یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو امام اعظم سے پوچھا گیا من السنی، سنی کس کو کہتے ہیں؟ خلاصۃ الفتاوی میں آپ نے کہا من یفضل الشیخین ویحب الختنین ویری المسح علی الخفین، جو ابو بکر اور عمر کو اس امت کے افضلین انسان مانے اور عثمان و علی دونوں دامادوں سے محبت کرے اور موضوع پر، شرعی موضوع پر مسح کے قائل، اس کو کہیں گے سنی۔ اس زمانے میں سنی اس مسلمان کو کہتے ہیں جو قرآن، سنت، فقہ حنفی اور قیاس شرعی کے مطابق عقیدہ اور عمل کرتا ہو۔ بدعتی کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی ہیں، یہ کہتے ہیں حنفی ہے فقہ میں تو تیجا، چیلم، برسی نہیں ہے۔ یہ کیسے حنفی ہے جو پیروں کے مرنے کے بعد عرس مناتے ہیں؟ پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا جشن منایا تھا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان کی یاد میں کوئی دن منایا۔ آخر میں ہمارے پیغمبر تشریف لائے اور مصطفیٰ زندگی، چنی ہوئی زندگی گزاری۔ نیست حجت قول و فعل اے جبیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر، ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دستور ہے کہ آدمی پہلے کچھ پڑھ لیتا ہے قرآن شریف، کچھ رکعت نوافل، کچھ صدقہ اور خیرات، اس کے بعد دعا پڑھ، یہ دستور ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دینی ثابت قدمی اور نماز جیسی عبادت کے بعد جو مدد مانگی جائے گی وہ کوئی معنی رکھتی ہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، پیغمبروں کے متعلق سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے، ہم سے مانگتے تھے، کوئی اور مانگنے کی جگہ نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ مدد کیا ہے؟ ایسی کیا چیز مانگے؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ وہ ہدایت کی دعا ہے، وہ صراط مستقیم کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں ثابت قدمی دیجیے، ہمیں ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ہدایت ہی ہدایت چاہیے سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم تو آگے متعین ہو جائے گا، ذالک الکتاب، وہ قرآن ہے۔ الصراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ قرآن و سنت کی پابندی کرنا اس صراط مستقیم ہے۔ اہدنا دعا ہے اور الصراط المستقیم یہ تعین مسلک ہے اور تسدید مشرب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرل ہے کیا مطلب ہے؟ ہم منافق ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، پتہ ہی نہیں چلتا اس کا۔ اگر کوئی کہے کہ میرا باپ نامعلوم ہے تو اس کو معاشرہ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرا مسلک نہیں ہے، میں ہر ایک کے ساتھ چل سکتا ہوں، یہ دین پر عدم اعتماد ہے، یاد رکھیں،
دین اسلام سے انحراف کی دلیل. دین تو فخر ہے، دین تو سینے سے لگانے کا، دین پر تو ہم سب ختم ہونے والے ہیں. دین تو اصل ہے، دنیا کے اندر اس کا میزان شریعت ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ جنت ہے انشاءاللہ. تو اہدنا میں دعا ہے، اور دعا کس چیز کی ہے؟ تعین مسلک، تسدید مشرق، پلیٹ فارم صاف ستھرا، توحید و سنت، قرآن و سنت، اجماع و فقہ، حنفی مذہب، اقرب الی الکتاب و سنت، دیوبندی مکتبہ فکر، احسنی تحقیقات اور احسنی تفسیر انشاءاللہ. مسلک واضح ہونا چاہیے. طالب سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہا مشکات کا. کیا؟ کہا مشکوت کا کیا؟ کچھ بھی نہیں. مشکات اس کے منہ پہ نہیں آیا. شغالہ چلا مرنے لے آ رہے. لوگ ان کو کہتے ہیں آپ کے استاد وطروں کے بعد نفل منع کرتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ پیغمبر نے کہا رات کا آخری نماز وطر ہے. اب وہ ہمارے استاد کو اللہ نے یہ غیرت دی ہے کہ وہ نبی کی سنت پر ڈٹے، اور لوگ تو پھسل جاتے ہیں، عوامی رائے کا تاب نہیں لاتے. جی ہاں، داڑھی مونڈا دوسری صف میں جائے گا. داڑھی والے مر گئے دنیا میں، کہیں آگے آ رہا ہے. اتنے بڑے بڑے داڑے جو ہم نے پالے ہوئے، اور فرضوں کے بعد بیٹھ کر انگلیاں پڑھتے ہیں. سنت موقع سے یہ انگلیاں پڑھنا زیادہ لائیے دلیل بیان کہا ایسی دلیل. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. وضاحت ہو چکی ہے کہ بابا سنت موقع کے بعد ہے یہ، اور آپ کی غیر موقع. فتح القدیر، معرف السنن، اعلاء السنن، مہر نحت تبیین سب پڑھے پڑھے. چونکہ الاحسن میں ایک تحقیقی مقالہ اس عاجز کا ایک نالائق مفتی کے جواب میں آیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور بعض بزرگوں کو خیال نہیں ہے، وہ پڑھتے ہیں. ممکن ہے مسافر ہو، مسافر پر تو سنت نہیں ہے، اس کے حق میں تو سنت موقع غیر موقع ہے. اگر وہ پڑھ رہا ہو تو معاف ہے. بزرگان دین پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ مان لیتے ہیں، میں دیکھ لیتا تو کھول لیتا. اللہ کا ماں نہیں ہری گئی ڈالا ہوا مگر میں نہیں ہری گئی لا سے ڈڑے سے سے اوپر. اهدنا الصراط المستقيم. خدایا مسیح راستہ نصیب فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان کا جن پر غضب ہوا تھا، ہم الیہود ولا الضالین، اور نہ گمراہان یعنی نصارا. مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.